رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قرآن کی صورت نمبر 19 ہے سورہ مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، سورہ مریم قرآن میں 19ویں نمبر پہ۔ اگر آپ اس صورت کو کھولیں گے اور اس کے آیت نمبر 16 پہ جائیں، آیت نمبر 16 سے شروع ہوتا ہے وہ قصہ، یہ آپ کے سامنے آ گئی آیت نمبر 16 جو مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آپ کے سامنے یہ قصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہوگی۔ تو یہ آیت نمبر 16 سے شروع ہوتا ہے قصہ، اور یہ چلتا رہتا ہے قصہ آیت نمبر 34 تک، جہاں پہ بالکل آخری آیت اس قصے کے بارے میں آ رہی ہے، یہ ہے عیسیٰ بن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں وہ لوگ شک کر رہے تھے، یعنی کہ یہاں پہ قصہ ختم ہو گیا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کامنٹری، اللہ تعالیٰ کی کامنٹ سٹارٹ ہو گئی کہ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنایا۔ آگے قصہ آیت نمبر 34 میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ قصہ چلتا ہے آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 34۔ اگر آپ کیلکولیٹر پہ آئیں اور 34 میں سے پہلی 15 آیات نکال دیں قصے سے پہلے کی، تو آپ کے پاس بچتا ہے سبحان اللہ 19، یعنی کہ پورا کا پورا قصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 19 آیات میں بیان کیا حضرت مریم علیہ السلام کا، اور یہ قصہ بیان کیا سورت نمبر 19 میں، جو کہ سورہ مریم سورہ نمبر 19 میں رکھی اللہ نے، اور اس سورت کے اندر ہم حضرت مریم کا قصہ پورے 19 آیات میں بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مختلف آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئیں، 23 سالوں کے اندر، تقریباً 23 سالوں کے عرصے میں، اور مختلف صورتیں مختلف وقت میں نازل ہوئی، لیکن آخر میں کس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس صورت کو 19ویں نمبر پہ رکھا جائے، جس کا نام سورہ مریم ہے، اور جس کے اندر مریم علیہ السلام کا قصہ 19 آیات میں بیان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ قرآن کے اندر تمام باقی لغوی، عددی، سائنسی موضوع ملا کر اس کتاب کو امپاسبل بنا دیتی ہیں کہ کوئی انسان اس جیسی کتاب لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔